ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اب اتنی تفصیلات کے بعد اب قضا اور کفارے کے ضمنی مسائل کو ہم ذکر کرتے ہیں. قضا کی صورتیں، یہ وہ صورتیں آئے گی جن میں قضا ہے. قضا کا مطلب جو روزہ چھوٹا اس کے بدلے میں ایک رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں رکھے. یہ گمان تھا، یعنی اس کے خیال میں یہ تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا یا پیا یا جماع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس صورت میں روزہ گیا، مگر اس روزے کی وہ قضا کرے گا. اس روزے کی وہ قضا کرے گا. کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی پایا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جو اوپر بیان ہوئی اور یہ صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یہاں کفارہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جہاں کفارہ ہوتا ہے ہم نے اس کی بنیادی جو ہے 7 پوائنٹ ذکر کر دیے. بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یعنی منی نکل گئی، یا احتلام ہوا، یا قے ہوئی وامٹ ہوئی خود بخود، اور ان سب صورتوں میں اس نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، حالانکہ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھایا پیا تھا، روزہ نہیں گیا، یا شرمگاہ کی طرف یا ایسے مناظر کی طرف نظر جمانے سے، خیال جمانے سے انزال ہو گیا، روزہ نہیں گیا. احتلام ہوا، روزہ نہیں گیا. اسی طرح قے ہوئی، روزہ نہیں گیا. اور وہ یہ گمان کر بیٹھا، یہ گمان کے روزہ چلا گیا، اور اب اس کے بعد اس نے قصدن کھا لیا، جان بوجھ کر اب کھایا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ گیا، اب وہ ارادے کے ساتھ کھا رہا ہے، تو صرف قضا فرض ہے، اگرچہ اس نے جان بوجھ کر کھایا ہے. کیوں کہ جان بوجھ کر وہ کھا رہا ہے تو یہ سمجھ کے نہیں کھا رہا ہے کہ میں روزہ توڑنے کی نیت سے کھا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھ کے کھا رہا ہے کہ میرا روزہ تو چلا گیا، اب کیا فائدہ، اب کھا لوں گا. لہٰذا اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، تو اس صورت میں بھی قضا لازم ہوتی ہے. تو وہ آپریشن والا جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ معدے تک یا دماغ تک پہنچ گئی، روزہ ٹوٹا، تو وہاں جو ہے قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. ناک سے دوا چڑھائی، اب چند صورتیں ایک ساتھ ہیں، ان سب میں جو ہے قضا ہے. ناک سے دوا چڑھائی یا پتھر، کنکر، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے اگر آپ جو ہے ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کے ریتی جو ہے آپ کھانے لگو اور کنکر لے کے چبانے لگو، لوگ کراہت محسوس کریں گے. گھن کرنے کا مطلب کراہت محسوس کرنا، لوگ ناپسند کریں گے. یا رمضان میں بلا نیت روزہ، روزے کی طرح رہا، روزے کی نیت نہیں تھی مگر رہا روزے دار کی طرح، بھوکا پیاسا رہا دن بھر. یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی، کیونکہ کفارے میں بیان کیا تھا کہ نیت رات میں ہونی چاہیے. رات میں صبح کو نیت نہیں کی تھی یا رات میں نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا. یا روزے کی نیت کی تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، کیونکہ کفارے کے لیے ادائے رمضان کی نیت ہونی چاہیے. یا اس کے حلق میں میہ کی بوند یعنی بارش کی بوند، یا اولا، اولا کہتے ہیں برف کا ٹکڑا جو آسمان سے برستی ہے نا بارش، اس میں کبھی برف گرتی ہے. برف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روئی کی طرح ہوتی ہے جو بدن پہ گرے تو لگے گی نہیں، اور سفید ہوتی ہے وہ دودھ کی طرح، اس کو برف کہتے ہیں. اور جو بڑے بڑے مینٹل کی شکل میں ہوتے ہیں ٹکڑے، کس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سر پہ گنبد بن جائے، سمجھے، اس کو بولتے ہیں اولا، جو فریز میں کبھی جما کے بناتے ہیں نا، اس طرح کا ہوتا ہے وہ اولا. تو اولا منہ میں چلا گیا. یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل گیا وہ، یا بہت چھوٹی لڑکی سے جماع کیا جو قابل جماع نہ تھی، قابل شہوت نہ تھی، العیاذ باللہ تعالی، مگر مسئلہ ہے تو صورت بیان کریں گے. یا مردہ یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جماع کیا، ران کا مطلب ہوتا ہے جانگ. یا بوسہ لیا، یا عورت کے ہونٹ چوسے، یا عورت کا بدن چھوا، اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو، چھونے سے بدن کی گرمی محسوس ہوئی، اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا. یا ہاتھ سے منی نکالی، مستزنی کی، یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا،
مباشرت فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کپڑے کے حائل کیے مرد و عورت کا یا مرد مرد کا شرمگاہوں کو ملانا، دخول نہیں ہوتا، مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے اسے۔ یا عورت روزے دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، ہم بستری کی گئی، یا یہ گمان کر کے رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا اور افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی، گواہی دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے گواہی یہ دی کہ دن ہے ابھی نہیں ڈوبا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، تو ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ یہ سب قضا کی صورتیں، ان میں قضا ہوگی۔ اب کفارے کی کچھ صورتیں، کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، یہ کچا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، مگر جب کہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں، قضا ہے۔ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں کیونکہ وہ خوراک میں نہیں آتی، مگر گلے ارمنی لال رنگ کی نرم اور خوشبودار مٹی جس کا مزہ پھیکا اور زبان پر چپک جاتی ہے، اس کو گلے ارمنی کہتے ہیں، گاف کے نیچے زیر ہے۔ یا وہ مٹی، کالی مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے، ایک مٹی ملتی ہے جو عورتیں وغیرہ کھاتی ہیں، تو کفارہ واجب ہے اس صورت میں کیونکہ یہ خوراک کے طور پر کھاتے ہیں لوگ۔ اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو قضا، کفارہ نہیں۔ کسی نے جو ہے مٹھا بھر کے نمک منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا تو اس صورت میں روزہ جائے گا، قضا ہے مگر کفارہ نہیں، مگر تھوڑا کھایا تو کفارہ ہے، کیونکہ نمک کے کھانے کا رواج یہی ہے کہ غذا کے طور پر جو کھایا جاتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور مٹھے بھر بھر کے، کوئی کٹورے بھر بھر کے کھائے گا پورے ایک ساتھ تو وہ غذا کے طور پر نہیں ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اگر کسی نے نمک تھوڑا کھایا تو اس صورت میں قضا بھی اور کفارہ بھی، لیکن اگر اس نے زیادہ کھا لیا مٹھے بھر بھر کے یا کٹورے بھر بھر کے تو ایسی صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ چنے کا ساگ کھایا، ساگ کا مطلب اس کی پتیاں، تو کفارہ واجب ہے۔ یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں۔ کچھ درخت کی پتیاں کھائی جاتی ہے، جیسے میتھی کی بھاجی کی پتیاں کھاتے ہیں، اسی طرح وہ مولی کی بھاجی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں، اسی طرح دھنیا ہے، پودینہ ہے، یہ سب پتیاں کھائی جاتی ہیں، تو جو کھائی جاتی ہیں اگر وہ کھائی ہیں تو ایسی صورت میں کفارہ لازم ہے۔ خربوز یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یعنی سوکھا ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں، لوگ اس کے کھانے پر برا جانتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ لوگوں اگر اس طرح کا ہے کہ اس کے کھانے سے لوگ اگر گھن نہ کریں تو اس صورت میں کفارہ ہوگا۔ کچے چاول، باجرا، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، ہاں روزہ جائے گا۔ یہی حکم کچے جو کا ہے اور بھنے ہوئے ہوں، آگ پر ان کو سیک کے بھون لیا گیا ہو تو کفارہ لازم، کیونکہ چاول کو بھی بھون کر ممرے بنا کے کھائے جاتے ہیں۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نکل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ باہر سے، اگر ایک مسئلہ پہلے گزرا کہ اندر ہی تھا تو یہ الگ ہے، باہر سے تل یا تل کے برابر کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نکل گیا تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہے۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نکل لیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی اور اسے پتا ہے کہ صبح طلوع ہوئی تو اس پر حکم کیا تھا کہ اگل دے، مگر وہ کیا کر گیا، نکل گیا، تو یہ قصدن نکلنا ہوا۔ اسی طرح یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے ہوں اور بھول کے کھا رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ نکل گیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگل دینے کے بعد پھر کھایا اس نے تو اس صورت میں جو ہے قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ باہر شریعت میں یہ مسائل ہیں۔ مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوز، تربوز، ککڑی، کھیرا اور اسی طرح وغیرہ کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے کہ ان کا پانی پیا جاتا ہے۔ اب باری سے بخار آتا ہے کچھ لوگوں کو، ایسا
ایسی بخار کی بیماری ہوتی ہے کہ کچھ کچھ مہینوں میں ان کو بخار لوٹتا ہے. تو باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا کہ بھائی وہ دن آئے ہیں، اب بخار آئے گا مجھے. اس نے یہ گمان کر کے بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا. تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے، کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا ہوگی. یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا کہ اسے ہر مہینے کی مثال کے طور پر 3 تاریخ کو حیض آنا شروع ہوتا ہے، اور اسی مہینے کی 3 تاریخ آ گئی اور اس نے یہ سمجھ کے کہ آج 3 تاریخ ہے، آج مجھے حیض آئے گا، اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا مگر قضا ہے. یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں. یہ کفارے کے ساقط ہونے کی صورت ہے. اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے. اب یہ تو ابھی زمانے میں ہو نہیں سکتا، اور یہ نہ کر سکے مثلا اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے، نہ اتنا مال کے خریدے یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں. جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں اب رقبہ نہیں ہے، گردن، رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن، تو پہلے غلام اور باندی خریدے جاتے تھے. یہ تو پے در پہ 60 روزے رکھے. پے در پے کا معنی لگاتار، بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے. اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، نئے 60 آئیں گے پھر. اب سوچو ایک روزہ کتنا قیمتی ہے کہ 60 روزے پے در پہ رکھنا پڑیں گے. ایک روزہ 2 مہینے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اسی ایک روزے کی ہم حفاظت کر لیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حسن نیت کے ساتھ ادا کریں تو کتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کے بدلے میں ساری عمر بھر کے روزے بھی نہیں ہو سکتے. ساری عمر. اور رمضان یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں وہ چیزیں دی گئی ہے کہ جس کے ثواب کئی کئی گنا. اس میں ایک رات دی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا ایک روزہ ایسا ہے کہ عمر بھر کے روزے بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اتنی عظیم الشان عبادت دی گئی ہے تو اس کا احترام کیا جائے اور روزے رکھے جائیں، بلا عذر شرعی نہ چھوڑیں. اور جو پہلے رکھے تھے اب بیچ میں ایک چھوٹا تھا تو اب نئے 60 رکھنے ہیں، پہلے والے اس کو گنے نہیں جائیں گے. پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے یعنی گنے نہ جائیں گے. اگرچہ 59 رکھ چکا تھا اور ایک میں آخر میں ایسا ہو گیا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے، جتنے دن چھوٹے، یہ ناغے نہیں شمار کیے جائیں گے. یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ صورت عورت کے لیے.